دل نہ کسی کا کبھی دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے اور اس کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جا رہے ہیں آپ لوگوں کو ایک بے نمازی عورت کے بارے میں بتانے کے لیے کہ ایک عورت کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور اللہ پاک ان سے پوچھیں گے، یعنی بے نمازی وہ عورت بے نمازی ہوگی اور اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ اے عورت، تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جب تمہارے اوپر نماز فرض تھی تو تم نماز کو کیوں چھوڑ دیتی تھی؟ تو وہ عورت کہے گی کہ میں اپنے شوہر کے خوف کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی تھی، میں اپنے بال بچوں کی وجہ سے میں نماز کو چھوڑ دیا کرتی تھی، میں اپنے گھر بار کے کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتی تھی، اس لیے میں نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں، جاؤ اور حضرت آسیہ کو اس کے سامنے لے کر آؤ، جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو حضرت آسیہ کو سامنے لایا جائے گا اور اللہ پاک وہ بے نمازی عورت سے کہے گا کہ اے بے نمازی عورت، زیادہ تمہارا شوہر زیادہ ظالم تھا یا حضرت آسیہ کا؟ حضرت آسیہ کا شوہر سب سے بڑا ظالم تھا، جو دنیا کا واحد انسان ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا۔ جو حضرت آسیہ کا شوہر تھا بہت بڑا ظالم تھا، فرعون، جو کتنا بڑا نافرمان تھا اللہ کا، وہ بہت زیادہ حضرت آسیہ کے اوپر ظلم کرتا تھا، تب بھی حضرت آسیہ وہ نماز نہیں چھوڑتی تھی، تب بھی اللہ کے حکم کو اپناتی تھی، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتی تھی۔ تو اللہ پاک بے نمازی عورت سے کہے گا، دیکھ زیادہ تمہارا شوہر ظالم ہے یا فرعون زیادہ ظالم تھا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری بہنوں، نماز کو ہر حال میں نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں نماز کو پڑھتے رہنا۔ نماز یہ بہت اہم عبادت ہے، نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز رزق کا دروازہ کھولتی ہے۔ تو ہم لوگ جہاں بھی رہے نماز کو نہ چھوڑے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو زانی تھی، جو زنا کر لی، اس کی وجہ سے اس کے پیٹ وہ حاملہ ہو گئی اور اس کو بچہ ہوا۔ تو وہ عورت توبہ کر لی، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروا لی۔ پھر وہ عورت جا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرا دیجیے، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، تجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے؟ تو وہ عورت نے بتایا کہ اے موسیٰ، ہم نے ایک گناہ کر لیا ہے، ہم نے زنا کر لیا کسی مرد کے ساتھ، تو ہم حاملہ ہو گئی، تو ہمارے پاس جب بچہ ہوا تو میں اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصہ گئے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کر وہ عورت کو بھگا دیا، وہ عورت وہاں سے چلی گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ بیچاری روتے ہوئی چلی گئی۔ تو پھر اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو نے اس عورت کا کیوں دل توڑا، اسے کیوں تم ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بہت گناہگار عورت تھی۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، تجھے معلوم نہیں اس دنیا میں اس سے بھی زیادہ بڑا گناہگار سب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون بڑا گناہگار ہے؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ نمازی، جو بے نمازی انسان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم چلا کہ زنا سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں تک کہ اونٹ جو جانور ہے، جو رات کے دوسرے پہر میں اللہ پاک سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا، مجھے گدھا نہ بنایا۔ میرے محترم، گدھا بھی اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، مجھے گدھا بنایا۔ پھر کتا کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ پھر خنزیر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، سوچنے والی یہ بات ہے کہ بے نمازی سے بھی جانور لوگ بھی بھاگ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں
بنایا، اور خنزیر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بے نمازی انسان نہ بنایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سورج کو یہ حکم نہیں دیتے کہ اس کے گھر میں روشنی نہیں پہنچانا۔ میرے محترم، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز کو ہر حال میں پڑھتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز ایمان کی علامت ہے۔ نماز جو آدمی جس نے نماز چھوڑ دی، میرے محترم بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دیا وہ مذہب سے نکل گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ نماز ہر حال میں پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی آخری الفاظ تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو پنج وقتہ نماز